ہماری قوم کو لیڈرز کی ضرورت ہے. آنے والے زمانے میں بہت ذمہ دار لیڈرز کی ضرورت ہے. اس کے لیے ذمہ دار ماؤں کی ضرورت ہے, بہترین ماؤں کی ضرورت ہے. مائیں آ کر روتی ہے میرے پاس میں, آنکھ نہیں ملا سکتی, رو رو کر حلق سوکھ گیا تھا. پھر وہ بتائی کہ میرا بچہ 6th میں پڑھ رہا ہے اور گندے موویز دیکھتا ہے اور روزانہ دیکھ رہا ہے, ریگولیرٹی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہے. وہ کل جا کر کچھ پائے گا لائف میں؟ بلکہ اس کی عمر کیا ہے, 8 سال عمر ہے, 9 سال اس کی عمر ہے, 10 سال میں پورا بگڑ گیا ہے. وہ اتنی گندگی ہو گئی ہے کہ آٹو ڈرائیور سے عشق بازی کر رہا ہے, نوکروں سے عشق بازی چل رہا ہے, الیکٹریشین گھر میں آئے تو الیکٹریشین سے عشق بازی ہو رہی ہے, گیس والا بندہ آیا گیس والے سے عشق بازی ہو رہی ہے, زومیٹو کے نام سے کوئی بچہ دینا آیا, دیا برگر دیا ہے, پیزا دیا ہے, آپ نے لیا, کوئی لڑکی لی ہے, عشق بازی شروع ہو گئی ہے. اسی لیے اللہ نے پردہ کیا ہے, اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے تمام چیزوں کو. کیوں اللہ نے نامحرم سے دور رکھا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہر انسان پر شیطان سوار ہے. وہ ہمیشہ 24 آورز آپ سے گناہ کروانے کے لیے پورے ٹیکٹکس پلے کرتے رہتا ہے. ہم نے وہ شیطان کے ٹیکٹکس سے بچنا ہے. وہ بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں. وہ طریقوں پر جو چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. دنیا پوری بگڑ گئی تھی, گمراہ تھی, اندھیرے میں زندگی گزر رہی تھی, کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی. تب اللہ سبحانہ و تعالی ایک ٹیچر کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا. آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو ٹیچرز کا ہاتھ تھام لیں, مدارس کے ٹیچرز کا ہاتھ تھام لیں, اپنے سکولز کے ٹیچرز کا ہاتھ تھام لیں. قسم خدا کی گمراہ نہیں ہو سکتے, کامیابی کی منزل چھو کر رہو گے. دنیا میں 2 چیزیں ہیں جو سب سے مشکل ہے. نمبر 1 ایمان کی حفاظت, آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے. برائے نام نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, لیکن واقعے میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے. ایمان کی حفاظت اس دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج. دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے بچوں کی تربیت. ایک بچے کو نہیں پال پا رہا ہے باپ, ایک بچے کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے. ایک دور تھا 12 بچے ہوا کرتے تھے, ایک گھر میں 10 بچے ہوا کرتے تھے. ایک بچے کو لے کر پریشان ہے والدین. کیوں؟ کیونکہ ان میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں, وہ اللہ کے قریب نہیں ہیں, وہ دنیا کی زندگی میں گم ہو چکے ہیں, پیسے بنانے میں گم ہو چکے ہیں, تربیت کرنے میں وہ زیرو ہیں. کامیابی کی پہلی سیڑھی آپ کے والدین ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے والدین ہیں. میتھمیٹکس نہیں ہے کامیابی کی سیڑھی, کمپیوٹر سائنس نہیں ہے کامیابی کی سیڑھی. یاد رکھیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں والدین کو خوش کرنا, اپنے والدین کو راضی کرنا, کیونکہ والدین کو جیسے راضی کرو گے پیرللی اللہ راضی ہو جائے گا, اور جب اللہ راضی ہو جائے گا ایسے اپرچونٹیز دے گا آپ گمان نہیں کر سکتے کہاں سے آپ کو ساتھ. ہر نوجوان کے خواہشات بڑھ رہے ہیں. میں غریب ہوں, میرے ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, مجھے یہ فون نہیں چاہیے, آئی ڈو ناٹ ڈیزرو دس فون. یہ خیال کبھی نہیں آ رہا ہے کوئی غریب بچے کو بھی. میں غریب ہوں, مجھے اچھی پڑھائی حاصل کر کے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا ہے, میرے گھر کے سارے پرابلم سالو کرنا ہے. کروڑوں میں کوئی ایک نوجوان کو یہ خیال آتا ہے. میں غریب ہوں, میں سلم میں ہوں, لیکن مجھے آئی فون ضرور چاہیے, مجھے بائک ضرور چاہیے, مجھے جینز ضرور چاہیے, مجھے فلانا ٹی شرٹ ضرور چاہیے. یہ خواہشات سب کے ہیں اور کوئی برے نہیں ہیں. You have absolute right to buy an iPhone. You have absolute right to buy the bike of your choice. والد کے پیسوں سے نہ خریدیں, آپ اپنے خود کے پیسوں سے خریدیں, تب پتہ چلے گا کہ ایک روپیہ کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے. آج شہر جائیں, حیدرآباد, بنگلور, ممبئی, ایسے بڑے بڑے شہر جائیں آپ کو ایسے بھی ینگسٹرز ملیں گے جو گریجویٹس ہیں, جو انجینئرنگ کیے ہیں, جو پوسٹ گریجویٹس ہیں, جو MBA کیے ہیں. یہ کرنے کے بعد نہ جانے کتنے ینگسٹرز آج سویگی میں کام کر رہے ہیں, آج زومیٹو میں کام کر رہے ہیں, آج اوبر اولا گاڑی چلا رہے ہیں. اس کے لیے کیا مسلمان قوم پیدا ہوئی ہے؟
کہ ہم لوگ سویگی گھر گھر جا کر کھانا ڈالیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، بالکل حلال ہے. لیکن اگر آپ نے سویگی میں ہی آپ نے کھانا ڈالنا تھا، اس کے لیے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کی کیا ضرورت، اس کے لیے بی ٹیک کی کیا ضرورت، اس کے لیے ایم ٹیک کی کیا ضرورت. بڑی بڑی پڑھائی آپ نے پڑھ لی ہے لیکن کہیں جاب نہیں مل رہی. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے، آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے. یہ جو دوسرا ہاتھ ہے، اس میں اسکول کا بیگ آپ نے پکڑنا ہے، اس میں کتابیں ہونا چاہیے، اس میں قرآن ہونی چاہیے، اس میں ماڈرن ایجوکیشن کے بکس ہیں وہ ہونے چاہیے، اس بیگ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. قسم خدا کی ایسا اگر کرنے لگے نوجوان مسلمان قوم کے نوجوان بچوں، ایک ہاتھ میں ٹیچر کا ہاتھ تھام لے اور ایک ہاتھ میں آپ کے ماڈرن ایجوکیشن قرآن مجید آپ تھام لے، 1000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے انشاءاللہ، 1000 ڈاکٹر APJ عبدالکلام کنواں میں. میرا وقت بہت زیادہ گزر رہا ہے. مولانا حذیفہ بستانوی صاحب کہہ رہے تھے سر یہ ذکر آپ ہر سپیچ میں رکھتے ہو کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب 12 سال کی عمر کے تھے آپ نے لائبریری سیٹ اپ کی تھی. تو سر میں نے بھی جب 12 سال کی عمر تھی انڈیا کی پوری ہسٹری پڑھ لی تھی میں نے. تو آج ماشاءاللہ کتنے بڑے مدارس، کتنے بڑے اسکول، کتنے بڑے کالجز، ابھی 5 یونیورسٹیز ڈالنے کی جرت کر رہا ہے ایک عالم دین. 5 یونیورسٹیز ڈالنا. یہ جب والد بیمار ہوتے تب میں والد کی خدمت کرتا، اور جب پیرالائزڈ ہو گئے اس وقت میں مجھے ابھی بھی یاد ہے میں شام کے وقت کرکٹ کھیلنے جایا کرتا تھا. بڑا پیشن تھا کرکٹ کا، لیکن کرکٹ نہ کھیل کر میں بیٹھ کر انتظار کرتا کہ میرے ابا کب بلائیں مجھے کہ بیٹا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے پخانا دھلانا ہے. اور میرا رب گواہ ہے، قسم خدا کی میں کہتا ہوں جب میں ان ہاتھوں سے میرے والد کا پخانا دھلاتا مجھے ایسا لگتا کہ میں ورلڈ کپ جیتا ہوں، ایسی خوشی ہوتی تھی مجھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیرالائسس کی حالت میں جو میرے ابا حضور اپنے ہاتھوں سے پخانا نہیں دھو سکتے تھے، ایک نوجوان بچہ اور والد کی خدمت کر رہا ہے، اس وقت میں میرے والد نے کیا دعا کی پتہ نہیں مجھے. اس کی وجہ سے آج میں ایک ٹیچر بنا ہوں، ایک ٹرینر بنا ہوں، ایک موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوں. یہ میں میری ٹیلنٹ سے نہیں بنا، یہ میرے ایبلٹیز سے نہیں بنا، یہ میرے والد کی دعا کی وجہ سے.